سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میرے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہوں جو براہ راست ہماری قرآن مجید کی تلاوت کی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ کوئی صبح کو قرآن پڑھتا ہے، کوئی شام کو، کوئی نماز کے بعد، اور کوئی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا ہم قرآن مجید کو صرف پڑھ رہے ہیں یا اسے صحیح طریقے سے پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان، ہونٹ، حلق اور منہ کے دوسرے حصے میں سے کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اور اگر ہم کسی حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہ کریں تو اس کی ادائیگی میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ہمیں علم تجوید اور مخارج حروف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اس لیے اس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف تلاوت تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے سیکھنا، سمجھنا، صحیح پڑھنا اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب ٹھیک طریقے سے پڑھو۔ اس آیت میں ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی قرآن کو جلدی جلدی اور بے احتیاطی سے نہیں بلکہ ٹھہراؤ اور وضاحت اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ ذرا غور کیجیے، دنیا میں ہم بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی تعلیم، اپنے کام، اپنی مہارت اور اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو پھر جس کتاب کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنے کے لیے ہمیں وقت کیوں نہیں نکالنا چاہیے؟ خاص طور پر ہماری بہنوں کو دین کی تعلیم آپ کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی اور مسلمان کے لیے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دین کی سمجھ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں قرآن سیکھ لیں گے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں آج ہی سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خواتین کے لیے دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ غور کیجیے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت صرف اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے گھر کے ماحول اور اپنی اولاد کی تربیت پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایک ماں اگر قرآن سے جڑی ہوئی ہوگی، نماز کی پابندی کی اہمیت جانتی ہوگی، حلال اور حرام کا شعور رکھتی ہوگی، صحیح عقیدہ اور صحیح دینی تعلیم حاصل کرے گی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی زیادہ بہتر انداز میں کر سکے گی۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بھی صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم ضرور لینی چاہیے۔ ہم اپنی بہنوں کو دنیا کی بہت سے ہنر سکھاتے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو دنیا کے بہت سے ہنر سکھاتے ہیں، انہیں مختلف چیزوں کی تعلیم دلاتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو کیا انہیں یہ نہیں چاہیے کہ ان کی بیٹیاں قرآن مجید کو صحیح پڑھنا بھی جانتی ہوں؟ کیا انہیں معلوم نہ ہو کہ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے حروف کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کرنا چاہیے؟ یقیناً یہ ساری چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے، اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیریز کا نام ہے مخارج حروف سیریز۔ اس سیریز میں ہم انشاءاللہ مخارج حروف کو بالکل بنیادی سطح سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے۔ مخرج کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، اور جب ہم تجوید سیکھتے ہیں تو صرف خوبصورت آواز کے لیے نہیں سیکھتے۔ تجوید کا اصل مقصد قرآن کے حروف کی درست ادائیگی ہے۔ ہمیں قرآن پڑھتے وقت صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری آواز خوبصورت لگ رہی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم حروف صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک خوبصورت آواز اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کے حروف کی درست ادائیگی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور یاد رکھیں، تجوید سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پہلے سے سب کچھ آنا چاہیے۔ اگر آپ کو مخارج نہیں آتے، اگر آپ کو حروف کی صحیح ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں کہ زبان کہاں رکھنی ہے یا حلق کے کس حصے سے حرف ادا کرنا ہے، تو بالکل پریشان نہ ہو۔ سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو چیز نہیں آتی اسے سیکھا جائے۔ آپ آج سے شروع کر سکتی ہیں، چاہے آپ بالکل بیگنر ہوں، چاہے آپ نے پہلے کبھی تجوید نہ پڑھی ہو، آپ بنیادی چیزوں سے سیکھنا شروع کر سکتی ہیں۔ ہماری اس سیریز میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم ایک ایک مرحلہ آسان انداز میں سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے مخرج کسے کہتے ہیں، مخارج حروف کی کتنی بڑے اقسام ہیں، حروف حلقی کہاں سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے ادا ہونے والے حروف کے مخارج کیا ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں، خیشوم کا تعلق کیا ہے، ہر حرف کو صحیح مقام سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور عام طور پر ہونے والی غلطیوں سے کیسے بچا جائے۔
اور کوشش ہوگی کہ ہر بات کو آسان مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے تاکہ آپ صرف سنیں نہیں بلکہ اسے اپنی تلاوت میں اپلائی بھی کر سکیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتی ہیں تو اس سیریز کو صرف ایک عام معلوماتی سیریز سمجھ کر اسکپ نہ کریں، اپنی تلاوت کی اصلاح کی نیت سے اسے دیکھیں، اپنی تلاوت سنیں، اپنی غلطیوں کو تلاش کریں اور جو چیز سمجھ نہ آئے اسے دوبارہ سنیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہماری زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ صرف ویڈیوز دیکھنے کے بجائے باقاعدہ استاذہ سے قرآن اور تجوید سیکھنا چاہتی ہیں تو الحمدللہ ہماری آن لائن کلاسز بھی اویلیبل ہیں، نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ہم سے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ کلاسز صرف بچوں اور ہماری بہنوں کے لیے ہیں، آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت، تجوید اور مخارج سیکھ سکتی ہیں۔ آن لائن کلاسز میں آپ کی سہولت کے مطابق باقاعدہ تعلیم دی جائے گی اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کافی عرصے سے یہ خواہش ہے کہ میں قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھوں گی، اپنی تلاوت کی غلطیاں درست کروں گی اور قرآن کے حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنا سیکھوں گی، تو پھر اس نیت کو مزید مؤخر نہ کریں، آج سے ہی آغاز کریں، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے پرفیکٹ ٹائم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن دل میں ارادہ پیدا ہو وہی دن آغاز کا بہترین دن ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، صحیح پڑھنا سیکھیں، اسے سمجھنا سیکھیں، حروف کو صرف ادا نہ کریں، ان کے مخارج کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ ہماری مخارج حروف سیریز بہت جلد شروع ہونے والی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتی ہیں تو اس سیریز کو ضرور فالو کریں، ویڈیو کو سیو کریں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کی درست تلاوت سیکھنے کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔